قرآن کو دیکھنا ہے جیتا جاگتا ہمارے زمانے میں، تو ہم دیکھیں گے اہل غزہ کے پاس۔ کس کے پاس؟ اہل غزہ کے پاس۔ غزہ میں ایک جعفروی خاندان کے ایک نوجوان کا ابھی صحافی کی شہادت ہوئی۔ ان کی شہادت کے بعد، جنگ ختم ہونے کے بعد بیچارے شہید ہوئے۔ ان کی شہادت کے بعد ان کے بھائی وہ تقریباً 1.5 سال اسرائیل کی جیل سے چھوٹ کر آئے۔ کل پرسوں مجھے کسی نے ان کا انٹرویو بھیجا، میں 2-3 مرتبہ سنا، اور میں جیسے ہی سنتا ہوں تو مجھے زاروں قطار رونا آتا ہے کہ ان کا قرآن کے ساتھ تعلق دیکھو، ان کا ایمان دیکھو کیسا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ میں مسجد کا امام ہوں، عالم ہوں، قرآن کریم کا حافظ ہوں، بہت لوگوں کو حافظ بنائے میں نے، مگر میں نے قرآن کریم کا لطف اور اللہ کے قرب کو جو جیل میں محسوس کیا وہ میں یہاں محسوس نہیں کروں۔ اللہ اکبر۔ اس کو کہتے ہیں والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی پر ایمان۔ حالانکہ جب ان کو پکڑ کر لے گئے تو ان کا وزن 75 کلو تھا، اور جب چھوٹ کر آئے تو مشکل سے 40 کلو وزن۔ آپ اندازہ لگائے 1.5 سال میں ان کا وزن کتنا؟ پورا آدھا ہو گیا، 35 کلو وزن کم ہوا۔ کیسی صعوبت والی زندگی گزاری ہوگی۔ مگر کیا کہتے ہیں کہ جو رمضان وہاں پر گزرا، میری تمنا یہ ہے کہ میرا ہر رمضان اسرائیل کی جیل میں گزرے۔ کہا راحت والی زندگی، صعوبتوں کے ساتھ جو قرآن کے ساتھ مزہ آتا ہے، کہا کہ وہ مزہ میں نے اللہ کا قرب وہاں پر محسوس کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اس کی تفصیلات جو لکھی ہے، میں 2 منٹ میں اس کو بیان کر دوں گا۔ واقعتاً ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ جب قرآن کریم جو کہتا ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، تو انہوں نے لکھا ہے کہ اپنے انٹرویو میں کہا، انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ہمارے یہاں پر، کیونکہ وہاں 2 علاقے ہیں، ایک غزہ ہے اور دوسرا ہے وہاں پر الضفہ الغربیہ۔ تو ضفہ الغربیہ میں مسلمان ہی ہے لیکن وہاں پر دینداری کا اتنا ماحول نہیں، اور غزہ والے تو یہ تو سب ماشاءاللہ قرآن کریم کے حافظ ہے، 95% زیادہ سب قرآن کے حافظ ہیں۔ تو وہاں کے کچھ لوگ جیل میں، اب کچھ ایسے لوگ آئے جیل میں، مسلمان تھے مگر ان کو سورہ فاتحہ بھی آتی۔ ہم نے ان کو سمجھایا کہ بھائی مسلمان ہے، قرآن تو یاد ہونا چاہیے، چلو ہم تم کو حافظ بنا دیں۔ ان کو سورہ فاتحہ یاد ہے۔ اب ہمارے پاس قرآن بھی نہیں، کیا اس کو قرآن